پیچھے 26 نومبر کو ایک مناظرہ ہوا تھا، اس مناظر کا مین مقصد کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک اینکر کو پذیرائی حاصل ہو جائے، تو یہ اس کا مقصد تھا۔ اسی طرح اب ایک اور چیلنج ہوا ہے، وہ چیلنج ہے سکھر کا ایک مولوی ہے چمن زمان، جو اس نام سے تو کم مشہور ہے لیکن چھبل زمان سے زیادہ مشہور ہے۔ تو اس نے اب یہ چیلنج دوبارہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو اس کو جب پتہ چل گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ علیل ہیں، تو وہ اب جو ہے ایسی صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کر سکے، مناظرہ تو دور کی بات ہے، تقریر کرنا بھی اب دشوار ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، حالانکہ اس کی خود قابلیت کیا ہے، خود اتنی اس کی قابلیت ہے کہ خود عربی عبارت دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے اندر جب اس نے عبارت پڑھی ہے تو مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے اور اسی طرح زاہد محمود جلالی صاحب نے اس کی ہر سطر پر بے شمار جو ہے غلطیاں نکالی ہیں، اور بتایا کہ آپ جو ہے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے، لیکن کہیں یہ آپ استعمال کرتے کرتے ہمارے ہاتھ چڑھ گئے تو ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی ہے، اب یہ چیلنج تو بڑے بڑے کرتا ہے، لیکن جب چیلنج مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور مفتی شاہد عمران جلالی صاحب اس کے پاس گئے تو آگے سے بھاگ گیا، اور فون شون بند، اور جو اس کا پیشوا تھا، قائد تھا، جن کے اشاروں پر یہ ناچ رہا تھا، تو شاہد عمران جلالی صاحب نے اس کو بھی کال کی ہے، تو آگے سے کوئی جو ہے رسپانس نہیں دیا گیا، اور آخر میں ہر جگہ ان کو ڈھونڈا ہے، نہ ہی کارکن ملا نہ ہی قائد ملا، شہر میں ڈھونڈا وہاں پر بھی نہیں ملے، گلی کوچوں میں ڈھونڈا وہاں پر بھی نہیں ملے، مساجد و مدارس میں ڈھونڈا وہاں پر بھی نہیں ملے، اور آخر میں پھر یہ ان کو خیال سوجا کہ دیکھنے کہیں کمادوں کے اندر نہ چھپے ہوں، تو وہاں پر بھی تلاش کی، لیکن تلاش بسیار کے بعد بھی وہاں پر جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو علمی لیول ان کا یہ ہے۔ چیلنج کرتے ہیں قائد اہل سنت مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی جی مجد العالی کے حوالے سے۔ تو چول زمان نامی بندہ سستی شہرت کا متلاشی ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے آئے، اور نام بھی سیدھا نہیں لیتا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھنے کی اگر تیرے اندر صلاحیت ہے، تو ڈاکٹر صاحب جیسا علمی حوالے سے ان کے مد مقابل بننے کی صلاحیت تو پیدا کر اپنے اندر، کیونکہ مناظرے کی تو رٹ لگاتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا۔ تو مناظرے کی تعریف کے اندر یہ ہے کہ دونوں جو جانبین ہیں ان کا علمی لیول برابر ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونے چاہیے۔ تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ کہاں پر اور یہ کہاں پر؟ ڈاکٹر صاحب کی تو ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے 7 مہینوں کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو چول زمان بتا دے کہ اس نے کتنے عرصے میں حفظ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ ہستی ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر درس نظامی کے امتحان کے اندر آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پھر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے میٹرک بیس پر پورے اپنے بورڈ کے اندر آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ پھر جب پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، پھر جناب والا آپ نے بغداد یونیورسٹی میں جدید عربی کے اندر دنیا بھر کے طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ہستی تو وہ ہے۔ چول زمان وہ بندہ کہ جس کو گلی محلے میں کوئی پہچانتا نہیں ہے، جس کے علمی لیول کوئی نہیں ہے، اور مناظرے کی جو ابتدائی طور پر جو تعریف ہے اس سے ہی ناآشنا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری علمی کنڈیشن کیا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھنے کی بات کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھنے کے لیے چول زمان کو ہماری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ کم از کم ڈاکٹر صاحب کہ جتنا علمی لیول بنا لے، اتنی کوالیفیکیشن حاصل کر لے، پھر ڈاکٹر صاحب کے سامنے آ جائے، پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب مناظرہ بھی کر لیں گے۔